اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولا صلوات پہ بلند ہیں کیا آپ کو صلوات میں ملائکہ شامل ہوئی حضرت گرامی قدر عاشقان رسول خدا محبان علیہ عزدران مسجد کربلا کوئی لمبی چھوڑی گفتگو نہیں صرف اپنی شمولیت کو یقینی بناتے ہوئے میں حضرت خدمت ہوا ہوں اس سے پہلے سر حاصل گفتگو ہو چکی علم و دانش کے خزانے تقسیم ہو رہے ہیں سر شام سے ہر وہ رات لیلۃ القدر ہے جس میں سیدہ کا شوہر کا ذکر ہو اللہ میں صرف چند جملے کہوں گا اور ہر وہ دن حج اکبر ہے جس میں آل محمد کی مودت کا کچھ نہ کچھ حق ادا کر دیا جائے وگرنہ کما حقہ ہو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کی مودت کا حق ادا کر سکے بھائی اسنبہ زیدی صاحب کے خصوصی حکم بار اور اہل خانہ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جنہوں نے آج حسین جشن کا اہتمام کیا ہے سب سے پہلے اس ذات واجب لا شریک کا میں شکر گزار ہوں جس نے چاہت معصومین کے صدقے میں مجھے دوبارہ صدق کلیت عطا فرمائی اور پھر اپنے مالک کا ذکر کرنے کے قادر ہوا ویسے سب میرے محبت کرنے والے شیخ مائع سرکار علامہ کے دلدار جعفری صاحب نے بہت زیادہ اپنی محبتیں اور شفقتیں پیش کی اللہ تعالیٰ نے سے تو سلامت میرے بیٹے نیاز مہدی نے زور سے زیادہ اپنا بڑا سمجھ کر لفظوں کے تاج عطا کر دی میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا میں تو آل محمد کے اس دروازے کا سب سے چھوٹا گداگر ہوں وہ الگ بات ہے کہ یہاں بے زر آئے تو بوزر بن جاتا ہے بے گھر آئے تو کمبر بن جاتا ہے اور اگر کوئی کہہ دے یا علی تیری گلی کا سگ ہوں تو کلندر ہو جاتا ہے اللہ برسا بسم اللہ دو لفظ کہہ کر اپنے گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا سارے ماشاءاللہ خالد بھائی صاحبان دانش و ادب تشریف فرما ہیں علی علیہ السلام کا ماننے والا کبھی جاہل نہیں ہوتا جو علی کے ماننے والوں کو جاہل سمجھے اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں اور یہ ذکر جو ہے یہ اکثریت کا قائل نہیں ہے ہمارے ہاں مقداد ہے مقدار نہیں ہے کس نے ہمارے ہاں مقداد ہے ہمارے ہاں مقدار نہیں ہے دنیا جسے معیار کہتی ہے ہم اسے میسن تمار کہتے ہیں صلوات پڑھیے علی محمد محمد مولا سلام صرف ایک سطر آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے اور وہ یہ ہے کہ میں آج اس مختصر سی گفتگو میں بڑا ہی مختصر اور جامع مقصد بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی تعریف کیا ہے جسے ہم اسلام کہتے ہیں جو میرا بیٹا دین ہے ہماری اس کی تعریف کیا ہے کتنے صفحات پر ہے کتنی کتابوں میں ہے کتنے مضامین میں ہے کتنا بڑا وہ سمندر ہے مجھے نہیں پتا میں نے اپنے کم علمی مائگی کو مد نظر رکھتے ہوئے شہر علم کے دروازے پر جو عقیدت کا سجدہ کیا ہے اس سے جو حاصل ہوا میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں بے شک میری رائے حتمی رائے نہیں ہے مگر ایک کوشش ہے کہ آپ کے پاکیزہ سماعتوں کے لیے آپ کی ضمیر کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام ہے کیا اسلام دو جلسوں میں مکمل ہو آئے بیٹے بیٹے ایک بڑا دو صلوات پڑھیے بڑا صلوات بسم اللہ ایک بردان صلوات پڑھیے خانہ جانے
علی اللہ بھائی اللہ آپ کو صحت کلی عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی علی رضا جائش صاحب ہمارے وائس چیئرمین ہیں، اور ماشاءاللہ دن رات اس بیماری کی حالت میں بھی وہ کما حق کا ہو اپنی خدمات کو آل محمد کی پاکیزہ بارگاہ میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ اس کا صدقہ ہم دعا گو ہیں، آج جشن غدیر کا صدقہ کبھی انہیں کوئی دنیاوی کام نہ ہو۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کہاں سے شروع ہوا؟ نہیں بڑے میری اسلام کہاں پہ مکمل ہوا، بس بتانا یہ چاہتا ہوں۔ اور اس کے لیے آپ جتنا وقت لے لیں، 2 منٹ لے لیں، 1 منٹ لے لیں، یا 2-3 بس اس سے زیادہ سے۔ اسلام کوئی بھی جو سیمینری ہوتی ہے، جو جلسہ ہوتا ہے، جو مجلس ہوتی ہے سرکار علامہ، اس کے لیے 3 چیزیں ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی آج یہ اس پاکیزہ گھر میں نے اس لیے پاکیزہ کہا کہ نجس ساتوں میں، نجس ماحول میں کبھی پاکوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو جو ہے نجس ساتوں میں، نجس ماحول میں، نجس مکانوں میں، نجس بیانوں میں، نجس زبانوں میں، نجس شجروں میں، نجس حالات میں کبھی ذکر تقدیس نہیں ہوتا، کبھی قدس کا ذکر نہیں ہوتا۔ مجھے نہیں پتا کتنے بیدار ہیں، کتنے بولیں گے۔ شوق داد ایک مدت ہوئی ختم ہو گیا، اب تو دعاؤں کا طالب ہوں۔ اللہ نے یہ دوبارہ چانس دیا ہے تو باقی زندگی دعائیں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اور ایک مومن کی دعا بہت بڑی دعا ہوتی ہے۔ اسلام شروع کہاں سے ہوا، اسلام مکمل کہاں پہ ہوا، اس سے پہلے جملہ سن لیں۔ کوئی بھی مجلس، کوئی بھی جلسہ، کوئی بھی محفل، 3 چیزیں اس میں ضروری ہیں۔ کروانے والا بانی ہو، پھر کوئی ذکر کرے، پھر کوئی ذاکر ہو۔ میں غور کیا، ایک بانی ہو، پھر ذاکر ہو، پھر ذکر ہو۔ پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بانی کون ہے آج کا، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ذاکر کون ہے آج کا، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عنوان کیا ہے آج کا۔ یہی باتیں ہیں، ذاکر کون ہے، ذکر کون ہے، عنوان کون ہے۔ بڑا سامر کی غدیر میں بھی کچھ ایسا ہی تھا، بس فرق صرف یہ تھا جو بانی تھا غدیر کا وہ لا الہ الا اللہ تھا۔ آئے ہائے ہائے، بڑا کو سمجھ، جو بانی تھا غدیر کا وہ لا الہ الا اللہ تھا، جو ذاکر تھا غدیر کا وہ محمد رسول اللہ تھا، اور جو عنوان تھا وہ علی ولی اللہ۔ بسم اللہ، بڑا آپ کو سمجھ، آپ کے محمد رسول اللہ کہاں گیا؟ بہت شکریہ بیٹا۔ تو جو فرمانے جو بانی تھا وہ لا الہ الا اللہ، جو ذاکر تھے نیاز بیٹا وہ محمد رسول اللہ، جو عنوان تھا غدیر کا وہ تھا علی جن، بولو سارے عبادت ہو جائے، وہ کیا عنوان تھا؟ علی جن ولی اللہ۔ اب میرے نبی نے جو حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ من کنت مولا فہذا علی جن مولا، بس آج یہ پیش کرنے آیا ہوں علی رضا جج بھائی اسلام بازادی صاحب کہ اس کے 2 ترجمے ہیں، ایک عالمانہ ترجمہ ہے، ایک عارفانہ ترجمہ ہے۔ میں کوشش کروں گا ایک دونوں ترجمے آپ کی پاکیزہ عدالت میں رکھوں، جس کو آپ پسند کریں۔ میں عالمانہ ترجمے کی بالکل تردید نہیں کر رہا، میں جاہل نہیں، میں نے خود بھی یہ پڑھا، ہمارے استاذہ نے بھی یہی پڑھا، ان کے استاذہ نے بھی یہی پڑھا، تو اتنے مقدم اتنے جید علماء نے پڑھا، تو میں یہ بالکل حق نہیں رکھتا کہ میں ان کی کاوشوں کو یہ کہہ کر اللہ نہ کرے ان کی توہین کروں کہ جی یہ ترجمہ غلط ہے۔ نہ عالمانہ ترجمہ یہی ہے کہ جس کا میں مولا اس کا یہ نہیں، صرف علی مولا نہیں، فہذا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، یہ علی مولا، یہ ہے عالمانہ ترجمہ۔ اب اس کا عارفانہ ترجمہ کیا ہے؟ اگر بول پڑے بسم اللہ نہ بولے میری ناراضگی کوئی نہیں، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ عارفانہ ترجمہ کیا ہے؟ نبی نے مسکرا کر علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا جب سے میں مولا تب سے یہ مولا۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے اللہ غدیر کا سب سے بڑا اسرار پڑھ رہا ہوں، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، جب سے میں مولا تب سے علی مولا، جب نہیں تھی نبی مولا تھا۔ آئے ہائے ہائے، دیکھو میں علی مولا کی بات ہی نہیں کر رہا، جب نہیں تھی
نبی مولا تھا، تو جب نبی مولا تھا تو علی مولا تھے. یعنی تمہیں نبی خدیر کے میدان میں صحابہ اکرام سے لے کے آخری مومنٹ تک میرے رسول عربی، میرا کائنات کا سب سے بڑا عالم بعد از خدا، میرے علی کا بادشاہ، میرے علی کا مولا، سرور کائنات، فخر موجودات، کونین کعبہ، زہرا کا بابا، پیکر حسن جمال، مجموع غیرت و کمال، باری صبر سلال، عرب کے سلطان، وحی کا ترجمان، رہبر شریعت، پیغام حریت، دانائے صبر، مولا کل، عشق اول، حسن اول، خلق اول، خلق اول، شرف اول، ظرف اول، عقل اول، علم اول، نور اول، طٰہٰ، یاسین، سراج، منیر، بشیر بتانا یہ چاہتا ہے. خبردار چاہلو کبھی یہ نہ لکھنا کہ علی خدیر سے مولا بنا ہے. جو بنے وہ مولا نہیں ہوگا، جو ہو وہ مولا ہوگا. ہائے 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 ہائے. تو جو ہے جی بسم اللہ. مولا سلامت کیا ہو، سیدہ سلامت ہو گیا غدیر کا دیش. آئے اب میں پتہ نہیں سمجھا سکا ہوں. سب سے زیادہ لطف بھائی علامہ دلدار جعفری صاحب نے. یعنی نبی آپ کو خدیر کے بہانے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کل مؤلف یہ نہ لکھ دے کہ جی فلاں صاحب نے مبارکیں دی اور کہا نہیں آپ نے غور نہیں کیا. دیکھو کتنی منافقت ہے. اور شیعہ اٹھ کے داد دیتے ہیں. ہم جس استاد کے شاگرد ہیں نا، ہم نے بات کرنی ہوتی ہے ذرا ڈیفرنٹ. اس سے پہلے اگر ممبر سے یہ بات آئی ہو تو پھر ہم نے بی بی کے نوکری کا حق ادا نہیں کیا. بہت بڑے راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں. ایک جاہل نے بات کی اور ہم نے اتنی خوشی کی کہ سبحان اللہ، ہر ذاکر، ہر خطیب، ہر علامہ یہ جملہ پڑھا ہے. حالانکہ جس جاہل نے یہ بات کی تھی اس میں اس کے علی کی منافقت شامل تھی. جس نے کہا تھا نام نہیں لے سکتا، ممبر پہ آگے واپس ہوئے تھا، یعنی مبارک ہو آج سے تو مولا بنا ہے. ارے آپ غور نہیں کر رہے. میں نے بہت بڑے راز سے پردہ اٹھایا ہے. سارے سمجھتے تو صبح تک بول رہے یعنی مبارک ہو آج سے تو میرا مولا بنا ہے. نبی نے یہ عید تو تبدیل کی تھی. خبردار یہ آج سے نہیں بنا، تم نے آج مانا ہے. ہائے ہائے صلوات پر یار محمد بھائی. میں آپ کی بات دیکھ کے آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا. دیکھیے میں جو بات کر اسلام کی تاریخ کیا ہے. اسلام شروع ہوتا ہے اشیر سے. اشیر کا پہلا لفظ ہے آئین. اسلام مکمل ہوتا ہے غدیر پہ. غدیر کا پہلا لفظ ہے غائن. آج پتہ چلا الف بے میں آئین اور غائن میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. نہیں سن سکا اس کے اپنے باتیں ہوتی ہیں. آئین اور غائن میں کوئی فاصلہ نہیں رکھا. اللہ نے حروف تہجی میں پرب کے بچے کو بھی یہ بتا دیا کہ بیٹے جب الف بے پڑھو تو اس میں آئین کے بعد فوراً غائن ہے، یعنی اشیر کے بعد فوراً غدیر ہے. یعنی علی اور محمد میں کبھی فاصلہ نہیں ہوتا. صلوات پڑھیے علی محمد بھائی. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پڑھنے والا کرامت عباس حیدری ہوں اور جناب ابو طالب کا ذکر نہ کرے تو پھر تھوڑی سی آواز پڑھے، تھوڑی سی آواز پڑھے. دیکھیے یہ جو غدیر ہے نا، شاباش بہت شکریہ، یہ جناب ابو طالب کے احسان کا بدلہ ہے. پتہ نہیں کوئی سمجھا ہے کہ نہیں. یہ جناب ابو طالب کے احسان کا بدلہ ہے جو اللہ نے چکایا ہے، کیونکہ احسان نبوت پر نہیں تھا. اسے بعد میں ویڈیو میں دیکھیے گا کہ میں نے کیا کیا کہا ہے اس مختصر وقت میں. یہ جو علامہ صاحب ایک اور میں زحمت اگر اپنے معزز سننے والے کو چھوٹے بھائی تھک تو نہیں گئے آپ، صرف مجھے 2 یا 3 منٹ چاہیے. یہ جو ہم ترجمہ کرتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالت واللہ یعصمک من الناس. اس میں ایک جملہ کہتے ہیں نبی اگر تو نے آج یہ نہ کیا اعلان تو تو نے کچھ کیا ہی نہیں. یہی ترجمہ کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں ترجمہ. بھیا میں بہت ڈرتا ہوں. اب آپ کو پتا ہے میں کتنا ڈرتا ہوں. اکثر مجھ سے پوچھو سی نا میں کس بات پہ ڈر رہا ہوں. میں بہت ڈرتا ہوں. میں کیسے اپنے نبی کے لیے یہ کہوں کہ اگر تو نے یہ نہ کیا، نہیں غور کیا، اگر تو نے یہ نہ کیا تو تو نے کچھ کیا ہی نہیں. ارے میری چاند، صرف نہر اور عربی کے سمندروں میں غوطہ زن ہو کر رسالت کے بے ادب ہونے والوں، تم نے معرفت خدا سمجھی نہیں ہے، تم نے استدلال آیت سمجھا ہی نہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہیں کیا. اللہ کہہ رہے میرے حبیب اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ ہوا تو ختم نبوت صاحب
انکار کرے. اس انداز سے بھی سنا کرو, اس اینگل سے بھی سنا کرو. ضروری نہیں ہے کہ توہین کر کے علی کی عزت بیان کی. آپ غور نہیں فرما رہے کہ بلا لطف آیا آپ کو آج قرآن علماء کا رنگ نظر آیا. میرے حبیب اگر یہ اعلان نہ ہوا, یہ نہیں کہا کہ یہ تم نے نہ کیا تو, ارے آپ غور نہیں کرے یار. میں نہیں اتنا پڑھنا چاہتا تھا, خدا کی قسم دیوانہ موج میں آیا. مجھے اسی مولا کی ولایت کی قسم جتنے جملے ہیں ابھی آ رہے ہیں, ایک لین جملہ میں نہیں پڑھا, بس یہ تھا کہ غدیر پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے یہ غدیر والے کو بتا. اور جو فرما رہے یاسر غور کر, ذیشان غور کر بیٹا, بڑا باریک جملہ تھا. اللہ نے یہ نہیں کہا اگر نبی تو نے یہ اعلان نہ کیا. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ حکم میرے اللہ کا ہو, نبی اعلان نہ کرے, اور ہو علی کی محبت کا, ہو علی کی ولایت کا, تو میرا نبی چھپا دے نہ. کہا میرے حبیب اگر یہ اعلان نہ ہوا تو ختم نبوت ثابت نہیں ہوگا. آج غدیر میں علی کی ولایت کے بہانے قیامت تک آنے والی ان مجسماؤں کے بیٹوں کو اللہ بیان کرا تھا, خبردار محمد کے بعد کبھی نبوت تک دعویٰ نہ کرنا. جب میرے نبی کے بعد علی نبی نہیں ہے تو بت پوجنے والا کیسے آ گیا؟ آئے ہائے آئے ہائے, اس لیے کہا ولایت کا اعلان کرو. آئے ہائے ہائے, اللہ اکبر. البات تیتی جملہ تھا بسم اللہ, آپ کی محبت کا شکر. ہائے غریب صبح کے ساتھ دل بولا, علی مولا, علی مولا. اگر میں نے وہی باتیں کر رہی ہیں کہ تم نقطہ سمجھ میں آئے, دکھاؤ نہ کہیں تو انہیں رسالت ثابت ہو. غور نہیں فرما, ہائی نبی کا مقام سمجھیں, میرے آقا رسول اللہ کا مقام سمجھیں. جناب علی علیہ السلام جیسے ذات ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں انت سیدی و انت مولا, آپ میرے سید ہیں, آپ میرے مولا ہیں. پوری کائنات میں علی کے دو ہی مولا ہیں, یا اللہ مولا ہے یا نبی مولا ہے, باقی سب کا علی مولا ہے. تو جو ہے نعرہ حیدری زبان کے ساتھ دل بولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خزانہ ہے, یہ علی کی جوتی کا صدقہ ہے جو ہمیں ملتا ہے. ان کی قیمت نہ دیکھا کرو. جو ایسے دیکھنا شروع کر دینا وہ علی کا نوکر نہیں ہوتا, اس کی نظر علی پہ ہوتی ہے, ان چیزوں میں نہیں. یہ تو انعام ہوتا ہے, یہ تو علی کا صدقہ ہوتا ہے. اللہ ہر جیب کو منتخب نہیں کرتا جیسے ہر زبان کو منتخب نہیں کرتا. یا ایھا الرسول بلغ, دو باتیں کریں, اجازت ہے لطف آ رہے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ, کیا کہا اللہ نے, کیا فرمایا؟ میرے حبیب تبلیغ کرو. بس آج سمجھانا یہ, اعلان کرو, تبلیغ کرو. اچھا تبلیغ میں کرنا کیا تھا؟ نماز وہ تو پہلے ہو چکی تھی, روزے کی تبلیغ ہونا تھی, حج کی ہونا, زکوٰۃ, جہاد کی, سب کچھ ہو چکا تھا بحمدللہ. ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے, کوئی ایسا بچہ نہیں یا نوجوان یا بزرگ جسے پتہ نہ ہو چکا تھا نا. پھر نبی کو اللہ نے فرمایا میرے حبیب تبلیغ کرو. کیوں کہا تبلیغ کرو؟ اعلان کس کا ہونا تھا؟ مولا کائنات کی ولایت کا. اس لیے کہا کل مولوی یہ نہ کہہ دے کہ علی کی ولایت سے شر پھیلتا ہے. اللہ نے بتا دیا نبی تبلیغ کرو, علی کی ولایت بیان کرنا تبلیغ رسول ہے, شر نہیں ہے. اوئے ہوئے, کوئی سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ تبلیغ رسول اللہ ہے. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے جی تازہ تازہ آپ کا دل کا مسئلہ ہوا ہے, آپریشن ہوا ہے, آپ نے 10 منٹ بس پڑھے. اب ڈاکٹر کو کون سمجھائے کہ ہمارے دلوں میں خون نہیں علی کا جنون ہے. آئے ہائے ہائے, تو جو ہے نا سلوات پڑھ دیجیے محمد. دل بولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, یا علی مولا قسم. اللہ میرے بھائی کو انشاءاللہ ہو گئی کچھ صدقہ پاک بھی. ہاں جو میرے مولا کے خدمت دار ہے اس کو کیسے کیا ہونا ہے؟ ڈاکٹروں کی حکمت آپ نے سکھا, ان کی حکمت کو چیلنج نہیں کرتے, ان کی نالج ہے, ان کے اپنا طریقہ کار ہے. یہ نہیں کہیں کہ ڈاکٹر جاہل ہیں. آج کل تو ویسے ہی مرا, چونکہ میں ایسے جملے کہہ دیتا ہوں ماشاءاللہ, توجہ ہے کہ نہیں؟ حکم مشرکین کل نفس ذائقۃ الویکسین. حکم مشرکین کل نفس ذائقۃ الویکسین. آج کل تو یہ چل رہا ہے, مجھے اس بحث میں نہیں جانا. میں تو علی کے پاکیزہ شان حیدر قرار کو محبت علی کی ویکسین دے رہا ہوں.
تاکہ چہرے کھلے کھلے رہے اور کبھی منافقت کا کرونا آپ کے قریب نہ آئے. آئے ہائے ہائے کرونا وائرس ہو تو جان چلی جاتی ہے, بوجھے علی ہو تو ایمان چلا جاتا ہے. آئے ہائے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری علیہ السلام. جناب سیدہ سلام میری آقا زادی صاحب, یہ لہجہ مجھے میرے استاد محترم سرکار علامہ سید عرفان ادرابی کی جوتی کا صدقہ آتا ہوں. سیدوں کے نوکر ہیں ہم, یہ ان کی کریمی بس. یا رسول اللہ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ. اچھا ایک آیت پیش کرو. یہ بڑا ذمہ دار شخصیت تشریف فرما ہے دلدار جعفری صاحب. زندگی کے 45 برس گزر گئے بی بی کی ڈیوٹی کرتے ہوئے, اور صفحے ماتم پہ بیٹھ کے ہر ایک کو سنتے ہیں. یہ ان کا خاصہ ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ علی رضا بھائی عرض کر رہا ہوں, الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید کی ایک آیت پیش کریں جس میں اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ نماز کا اعلان کرو, شریروں کے شر سے میں بچوں گا. میرے حبیب روزے کا اعلان کرو, شریروں کے شر سے تجھے میں بچوں گا. حالانکہ نماز اللہ کی, اب بتوں کے زمانے میں نماز کا اعلان ہونا کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں, لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا. میرے حبیب میں جانتا ہوں اس شہر میں ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, عتیبہ ہے, شیبہ ہے, میں جانتا ہوں بت پرست ہیں, بیٹیاں بیچنے والے ہیں, بیٹیاں دفن کرنے والے ہیں, کڑوا میٹھا پانی 100 درہم میں بیچنے والے ہیں. میں ان کی ذہنیتوں کو جانتا ہوں, یہ کتنے امیر ہیں, کس کی دولت کا صدقہ سے یہ پتہ نہیں کیا کیا بنے. چلے اس بحث میں نہیں جانا. مولانا سمر کا جو ہے میرے حبیب ایک آیت دکھاؤ جس میں اللہ نے فرمایا میرے حبیب نماز کا اعلان کرو, شریروں کے شر سے میں بچاؤں گا. روزے کا اعلان کرو, شریروں کے شر سے بس. یہ آپ نے جو ہے ایک جگہ دکھاؤ پورے قرآن مجید. اگر کہیں مل جائے, میں طالب علم ہوں, دعویٰ نہیں کرتا, میں آپ کے ہاتھ چوموں گا, آپ کو تسلیم کروں گا کہ یہ میری غلطی تھی, میری اصلاح ہو گئی. ایک آیت نہیں ملے گی, یہ واحد خم خدیر کے موقع پہ نازل ہونے والی یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہولی آف قرآن. آئے ہائے ہائے یہ سیکنڈ لاسٹ آیت جس میں اللہ فرمایا میرے حبیب کر دے اعلان رہے یہ شریف میرے پاک اللہ صحابہ کرام کا مجمع ہے, نماز پڑھنے والے ہیں, روزہ رکھنے والے ہیں, آج حج بھی کر لیا ہے, زکاتیں دینے والے ہیں, بڑے شرفاء ہیں, بڑے کمال کے لوگ ہیں. اور اللہ فرما رہے شریروں کے شر سے میں بچاؤں گا. اب چونکہ اللہ فرما رہے اب ملا کے باپ کو بھی ماننا پڑے گا, چونکہ آیت ہے روایت نہیں ہے, آیت تو بھاگنے کا موقع نہیں ہے. حبیب شریروں کے شر سے میں بچاؤں گا. پتہ چلا اللہ نے بتا دیا شریر جب بھی کھلے گا, نماز پہ نہیں کھلے گا, روزے پہ نہیں کھلے گا, حج پہ نہیں کھلے گا, زکات پہ نہیں کھلے گا, جہاد پہ نہیں کھلے گا. آپ کے چہرے ابھی تک کھلے نہیں ہیں. شریر جب بھی کھلے گا, جب بھی کھلے گا علی کی ولایت کے خلاف کھلے گا, چاہے وہ قدیر کا حارث ہو یا آج کا ابو الحارث ہو. توجہ ہے, جملہ بہت بڑا کہہ دیا میں نے. جی سلام ہو بعد میں بھی سلام رکھے ہاتھوں کو جو علی کی ولایت پہ ہونے والے ہوتے. جی بسم اللہ, آپ کی محبتوں کا, آپ کے نام کا شکر. سلام بس یہ آپ کی محبت ہے یار. 1 لاکھ لے کر تو سارے 1 گھنٹہ پڑھ دیتے ہیں. علی کا ذکر کبھی ابھی بھائی کی بات مجھے بڑی پیاری بات لگی. تو علی رضا بھائی نے مذاق میں پیار میں کہا کہ دلدار جعفری صاحب اب اتنے جوش میں پڑھتے یار اتنا زور نہ لگایا کر. انہوں نے کہا کی کری علی ہے اتنا زور ہے بات کہ وہ جب اس کا نام آتا ہے جوش آ جاتا ہے. یہ سچ بات, اللہ کی قسم یہ سچ بات. اگر مجھے اجازت آپ دیں بھائی علی رضا صاحب قبلہ دلدار صاحب, میری آنے والی خطابت کی 5 نسلیں اگر یہ جملہ نہ پڑھے تو میں بی بی کا نوکر ہوں, اتنا یقین ہے مجھے والا. ہاں بڑا سادہ سا جملہ ہے. جب نعرہ تکبیر لگائے نا تو آوازیں سنا کرو. جب آپ محفل میں کوئی نعرہ تکبیر بلند کرے تو گرد کی آوازیں سنا. کہیں سے آواز آئے گی اللہ اکبر, کہیں سے آواز آئے گی سبحان اللہ, کہیں سے آواز آئے گی تبارک اللہ, کہیں سے آواز آئے گی ماشاءاللہ. جب نعرہ رسالت لگے آوازوں پہ غور کیا کرو. کہیں سے آواز آئے گی سونا یا رسول اللہ, کہیں سے آئے گی میٹھا مدنی نبی, کہیں سے آئے گی سبحان اللہ, کہیں سے آواز آئے گی ماشاءاللہ. اجازت ہے جملہ کو جتنی خاموشی اور پیار سے میں کہہ رہا ہوں آپ کو اتنے جوش سے سننا ہے. اگر پسند آئے تو زبردستی نہیں, لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں. لیکن میرے بچوں جب علی کا ذکر آئے
پھر آوازیں نہ سننا، چہرے دیکھنا۔ ہائے 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 ہائے، مولا آپ کو سامنے رکھے، جس کا ہاتھ بھی بلند نہیں ہوا، پتہ نہیں قدیر کے علاوہ کب ہوگا۔ میرے نبی کا نام آیا آوازیں سننا، علی کا نام، اللہ کا نام آیا آوازیں سننا، علی کا نعرہ فضائل ہو تو چہرے دیکھنا، کیونکہ علی اس بادشاہ کو کہتے ہیں جو ماں کی خیانت ماتھے پہ بٹھا دے۔ اوہ ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر، کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، میں نے تو اپنے سادہ لفظوں میں کہا، میرے آقا رسول اللہ نے فرمایا۔ حضرت ابو سعید، جی بسم اللہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث تواتر میں 22 صحابہ اکرام سے اس حدیث کو منقول کیا ہے۔ مشکات شریف ہے، صحیح بخاری 2، سند ابن دوتی، جامع ترمذی 4، سند نسائی 5، کنز العبال 6، علامہ معطل حق محدث دہلوی 7، 7 کتابوں کے حوالے دے کر پاکیزہ مسلمانوں کی بارگاہ میں 22 صحابہ اکرام کے تواتر سے حدیث پیش کرو کہ میرے نبی نے فرمایا ہم جب بھی کبھی کسی منافق کو پہچانتے تھے تو محفل میں علی کا ذکر کرتے تھے، چہرہ بگڑتا تو ہمیں پتہ چل جاتا یہی منافق اعظم ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، ایک بار اندر سلامات کریے، مولا آپ کو سلام، جناب سیدہ آپ کو سلام۔ یہ میرے بھائی خطیب بھی مانے گے کہ یہ مائک اس قابل اتنا مطلب زوردار نہیں تھا، لیکن اللہ نے عطا کر دیا، تو میں کنجوسی آخری جملہ حضور۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلانوں کا ممبر بنا، کیا کروں میرے پاک اللہ تیری ذات پہ سب کے جا، حدیث قصہ کو اپنے سر پہ لگا کے، اپنے قلب پہ لگا کے اس کی ضمانت سے جملہ کہہ رہا، ابھی نہ آیا ہو تو بی بی زندگی چھین لے۔ پلانوں کے ممبر سے مولا بننا اور ہے، پلان کے ذریعے ممبر لینا اور ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، ہو جاتا، اللہ اکبر۔ ہاں، ابھی جملوں کے خالق مرے نہیں ہیں، ہاں الحمدللہ، زیادہ سے پلانوں کے ممبر سے مولا بننا اور ہے، اور پلان کے تحت ممبر لینا اور ہے۔ جیسے کچھ لوگ آج کل مطلب ممبر لے لیتے ہیں، ممبر تو جو ہے سید السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کی محبت، میں نے آپ کو بڑی طویل زحمت دی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آخری جملہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرا بیٹا بھی ادھر دیکھیے گا، میرے والد نے فرمایا سلمان جی آقا کو لے گا، ابو ذر جی مولا، میسم جی آقا، کمبر جی میرے مولا، ان سب کے پلانے اتارو۔ پلانے کو میں، جو میرے نوجوان بچے ہیں وہ نہیں سمجھتے، بزرگ سمجھتے ہیں۔ اونٹ پر بیٹھنے کے لیے جو سیٹ استعمال کی جاتی تھی اسے پلانا کہتے تھے، بیٹھنے میں تاکہ آسانی ہو۔ اچھا، ہم ذاکر، ایک چھوٹی سی مثال، بہت کم مثالیں دیتا ہوں، ہم ذاکر لوگ جب جلدی میں ہوتے ہیں، فرض کیجیے آپ بانی مجلس میں آیا، میں نے کہا قبلہ بس مجھے پڑھائیں آتے ہی، جی میں نے پڑھاؤ، میں نے آگے بھی جانا، میں نے کہا قبلہ 3 پلانے کو سمجھے گا، اس پلان کو بھی سمجھے گا جو میں کہنا چاہوں۔ اچھا، بانی پیشان قبلہ بیٹھیں، پانی پئیں، تھوڑا سا لنگر کریں، اس کے بعد تشریف لائی، 3 بندے بیٹھے ہوئے، جی نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے بس پڑھائیں، میں نے آگے جانا۔ اچھا، بانی بڑا ذہین ہوتا ہے، اتنے ذاکروں سے ماشاءاللہ روزانہ ڈیل کر کے بانی بڑا ذہین ہو جاتا ہے۔ بانی نے ایک پلان سوچا، مثال دے رہا، اور کہا اچھا قبلہ آپ نے کہاں مجلس پڑھنی؟ جی میں نے شکر پڑھنی۔ اچھا یہ مجلس جاری ہے، وہاں سے پڑھ کے آ جائیں گے؟ بالکل آ جاؤں گا، وعدہ، ٹھیک ہے جائیں۔ اس نے اپنے 3-4 بندوں کو کہا کہ مولوی صاحب کی گاڑی کے آگے نا 3-4 گاڑیاں کھڑی کر کے ان کی چابیاں مجھے لا دو۔ مولوی نے جلدی میں جانا تو گاڑی بھی تھا نا، اب وہ چابیوں کو گچھا جیب میں ڈال دی۔ اب بیچارہ مجھ جیسا علامت جیسا غریب مولوی جب پہنچا، دیکھا کدھر گاڑی کدھر بھائی یہ کیا یار، اعلان کرو یہ کون گاڑیاں کھڑی کر گیا۔ اب ایک ڈمی اعلان کیا بانی نے خود، حضرات اس نمبر کی گاڑیاں ہٹا لیں، قبلہ نے آگے مجلس پڑھنے جانا ہے، جبکہ چابیاں جیب میں تھی۔ پتہ چلا جس کے بھاگنے کا خطرہ ہو نا اس کی سواری روک لو۔ پتہ نہیں کون سمجھا ہے جملہ،
جو جشن سننے آیا اعلان ہی کرنا تھا نبی کھڑے ہو کے کرنا. اچھا جی مولا السلام علیکم تائید کر دی. میرے نبی اعلان ہی کرنا تھا نا. یہ پلانوں کا ممبر کیسا یہ ختم ہو گیا. بن گیا ممبر بہت اونچا بنا. ظاہر علی کی ولایت کا اعلان ہونا تھا تو علی کی ولایت پستیوں سے بیان نہیں ہوتی. کرنے والا بھی علی, جس کا حکم تھا وہ بھی علی, جس کا اعلان تھا وہ بھی علی. پتہ نہیں سمجھا کون ہے. اور جو ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پہلے سارے کہو ہم سب کی جان قربان اپنے آقا رسول اللہ کی جوتی پر. اتنا عظیم نبی, اتنا پیارا نبی, اتنا حسین مولا. اچھا علی سامنے کھڑے علی بادشاہ سامنے, اور مجمع میں کوئی اور علی بھی نہیں ہے. تو میرے نبی نے مسکرا کر کہا آئینہ آئینہ علی. کاش اس جملے کی فصاحت کو کوئی سمجھ نہیں. جب کسی کو جلانا ہو نا تو یہ فارمولہ استعمال کیا جاتا ہے. اب ذیشان بیٹھا تھا, میں کہا ذیشان ادھر قریب ہو کر بیٹھے تاکہ لوگ ذیشان سے جلے. نہیں غور کیا. آئینہ آئینہ علی, میرا علی کہاں ہے؟ اے یاسین والقرآن الحکیم کا پاکیزہ شجرہ طیبہ رکھنے والے رسول اعظم, تیری آنکھ کی پتلیوں کو کائنات صدقے میں قربان کر دوں تو اس سے تو عالم برزخ محفوظ نہیں. کائنات کی ہر چیز تیرے سامنے ہے. علی سامنے ہے اور نبی کہہ رہے ہیں آئینہ آئینہ علی, میرا علی کہاں ہے؟ جناب اب بڑا باریک شغلہ ہے, میں دیکھتا ہوں. شہید محسن نقوی صاحب فرمایا کرتے تھے میں شالیمار کی طرح کچے اسٹیشنوں سے گزر جاؤں گا. سمجھنا آپ نے جملہ بڑا نفیس ہے. میرے نبی کہا آئینہ آئینہ علی, میرا علی کہاں ہے؟ علی علیہ السلام نے وہاں سے ہاتھ جوڑ کے کہا حاضر یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, نوکر حاضر ہے. کیا کہا؟ نوکر حاضر ہے. پتہ نہیں کون بولے گا نوکر حاضر ہے. نبی نے کہا میرا بھائی علی کہاں ہے؟ میرے مولا نے جگہ, میرے مولا نے جگہ. غدیر پیدا ہوں میں رات کے اندھیرے میں اور ثابت کر رہا ہوں جیسے تمہارے شجر نسب میں صبح نمودار ہو جائے گی غدیر کی. آئینہ علی, میرا علی کہاں ہے؟ حاضر یا رسول اللہ. نبی نے فرمایا میرا بھائی کا. وہ کہہ رہے ہیں نوکر, نبی کہہ رہے ہیں بھائی. علی اوپر آ جاؤ, آئے آتا مجھے نہیں پتا کتنا پڑ گیا, نماز چاہتا. علی اوپر آ جاؤ. علی علیہ السلام اوپر. علی اور قریب آؤ. اب میں ایسے پڑھوں گا جیسے میرے ساتھ محترم بیٹا تھوڑی آواز کھولا تھوڑی سی. علی اور قریب آؤ, علی اور قریب آؤ, علی تھوڑا اور قریب آؤ. کچھ لوگ ابھی نابینا ہیں. ہائے 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 ہائے. علی کچھ اور قریب آؤ, علی اور قریب آؤ, علی اور قریب آؤ, علی اور قریب آئے. اب استاد کی جوتی کا صدقہ کرامت اللہ شہدری جملہ کہنے لگا ہے علی اتنے نبی کے قریب آئے کہ ولایت رسالت سے بلا فاصل ہو گئے. یا ملا ثابت کرنا فاصلہ. پھر ہمیں بتانا نماز میں ہے کہ نہیں, پھر ہمیں کہنا یہاں علی ہے یا نہیں ہے. ہمت ہے تو جا قدیر کے میدان میں نبی اور علی میں فاصلہ ثابت کر. آئے ہائے علی اور قریب آئے, اتنے قریب آئے کہ ولایت نبوت سے بلا فصل ہو گیا, بلا تشویق. یوں ہاتھ اٹھایا ایسے. اچھا عجیب منظر تھا, نبی ہاتھ اٹھاتے جا رہے تھے اور لوگ آنکھ اٹھاتے جا رہے تھے. کچھ چیزیں کہہ کے نہیں دیکھ کے سمجھ آتی. اب تو بچہ فون پہ لگا ہو, نبی ہاتھ اٹھاتے جا رہی ہے. نبی اٹھائے اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا کہ بغلوں سے نور مصطفیٰ قیامت بن کر جہلا کی آنکھوں پر پردے ڈالتا گیا. لو اور عجیب منظر تھا غدیر کے میدان میں. پاؤں چل رہے تھے ریت کی گرمی سے, دل جل رہے تھے ولایت علی کی سرگرمی سے. ہائے ہائے ہائے. تو جو ہے نا نبی نے ہاتھ بلند کے کہا جس جس کا میں مولا, اس کا آخری جملہ جس کا میں مولا, اس کا یہ مشارت علیہ, یہ فعایا, یہ علی مولا, یہ مولا. پورے مجمع میں کوئی اور علی تو ہے نہیں.
علی تیرے ساتھ کھڑا ہے. پھر یا رسول اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ علی مولا. یا رسول اللہ آپ کہہ دیتے جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ کیوں کہا کہ خبردار جنہیں یہ سمجھ میں آیا وہ کبھی وہ نہیں ہوں گے. پتہ نہیں کو سمجھ رہا ہے کہ نہیں. جنہیں یہ سمجھ میں آیا وہ پھر کبھی وہ نہیں ہوں گے. نبی نے فرما دیا جس کا میں مولا اس کا یہ نہیں مولا. کل مورخ نے لکھ دینا تھا, ملا نے لکھ دینا تھا, اپنوں سے لے کے بیگانوں تک علی کی حسد کی آگ میں چلتے ہوئے شجروں کی پیداوار میں ڈالروں کی جنا جن کے سامنے علی کی ولایت فروخت کرنے والے بازاری ملا نے یہ کہہ دینا تھا کیونکہ اللہ کا نام بھی علی ہے. اس لیے نبی نے فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا اللہ مولا. کہا نہیں جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اب نعرہ آخری سناؤ, میں دعا کر رہا ہوں مولا آپ کو سمجھ کے بس پاک بھی آپ کو سمجھ. میرے پاک اللہ, میرے رحمان اللہ, میرے رحیم اللہ, آپ کو واسطہ ہے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کا. آپ کی پاکیزہ ولایت میرے عظیم پاکستان کو اپنے حصوں مان گئے. جو میرے سنی بھائی محبت سے تشریف لائے ہیں میرے پاک اللہ, ہم اپنے دربار میں تیرے دربار میں آنے والوں کو ہمیشہ حر سمجھتے ہیں. سارے فرقے ختم ہو جاتے ہیں حسین سے پہلے حسین کے بعد. حسین کہتے اسے ہیں جو عالمگیر امام ہو, حسین کہتے اسے ہیں جو مسیحا انسانیت ہو. پاک محمد مصطفیٰ کی نظر میں مسلمان بنو. مسلمان کی نظر میں کیا مسلمان بننا. میرے پاک اللہ میرے بھائیوں کی اس عظیم محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے پاک اللہ جو خرچ اخراجات ہوئے, جو لنگر تقسیم ہوا, میرے پاک مولا کی خوشی میں, ان دونوں عیدوں کی خوشی میں میرے اللہ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جنہوں نے داد کے انعام دیے مالک انہیں بھی سلامت. جنہوں نے بی بی کے صدقے میں خزانے دیے انہیں بھی سلامت. میرے پاک اللہ اچھا میرے بھائی کے بھائیوں کے لیے اولاد نرینہ کی دعا ہے. اور دعا کے کچھ انداز یہ ہے کہ جب بڑے لوگوں کے ہاں خوشی ہوتی ہے, غور کرنا جملہ, جب بڑے لوگوں کے ہاں خوشی ہوتی ہے تو عقل مند بھکاری ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ مالک آج چودھری صاحب, جاگیردار صاحب, شاہ صاحب آج آپ جتنا خوش ہیں نا اتنا دے دیجئے. تو ہم بھی عقل مند بھکاری بن کر اللہ کی بارگاہ میں اپیل کرتے ہیں, یا اللہ جتنا تو ان 2 عیدوں پہ خوش ہے نا, اب مجھے نہیں پتا تیری خوشی کتنی ہے, مالک اتنا عطا کر. نیاز کی دعائیں قبول فرما, رضوان طلابی بھائی کی دعائیں قبول فرما, میرے یاسر کی قبول دعائیں فرما, اور میرے لائق شاگرد اور میرے خدمت گزار اللہ تعالیٰ ذیشان کو سلامت رکھے. جتنی اس نے خدمت اور محبت کی ہے بی بی اس کی محبت میں اضافہ فرمائے. اور ہمارے بھائی علامہ دلدار جعفری صاحب کو, حسن عباس زیدی صاحب کے لیے, بھائی علی رضا جج کے لیے, جن کے مجھے سماعت ہیں, خالد بھائی کے لیے, میرے بھائی کے لیے, سب کے لیے میری دعا ہے, ایک ایک نوجوان کے لیے کہ میرے مولا سب کو عزت رزق عطا فرما. اور مولا ہمیں زندگی عطا. بہت بڑے موقع پر علی بھائی نے دعا منگوائی ہے, بڑے موقع پر. میرے پاک اللہ مجھ ناچیز کو بھی ہمت دینا, علی بھائی کو بھی ہمت دینا, اور ہم پھر اسی طرح بیٹھے اور ایک سال ایسے گزر جائے, آنکھ جھمکے اور پھر غدیر آ جائے, اور پھر غدیر آ جائے اور پھر تقدیر بن جائے. میرے مالک خالق ہماری دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور میرے بھائی کے بھائیوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. اگلے برس ہم آئیں تو انشاءاللہ ان کے بھائی یہ کہیں کہ مولانا آپ نے دعا کی تھی. میں ہوں تو بڑا ناچیز, لیکن کبھی میں نے کہا نہیں ہے, نہ دعویٰ کیا ہے. میں نے جس کے لیے اولاد کی دعا کی ہے اللہ نے انہیں اولاد عطا کی ہے, خدا کی قسم. ابھی جی ہاں حسن بھائی زیدی تو ہمارے قائد ہیں جی, اللہ انہیں سے سلامت کرو. میرے 40 سال کی دوستی رفاقت ہے اپنے بھائی سے, یہ بڑا فضل ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما, تمام شیعہ سنی مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق فرما. ایام عزا آ رہے ہیں, مولا اپنی بارگاہ میں قبول. اللہم صلی علی محمد و آل. ہاں لگاؤ دمدم علی سردار کرندر
आजा भाई السلام علیکم.